بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ اللہ ہمارا آقا اور معبود ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بندہ اور غلام پر اپنے آقا کی غلامی لازم ہے۔ غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو بھی حکم دے اس کو بجا لائے اور آقا جس سے بھی منع کرے اس سے رک جائے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں اور اللہ نے جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے بچیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس نے کن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے؟ تو بزرگوں اور دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اور جن باتوں سے منع کیا، یہ سب کے سب قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اور جو باتیں ذرا مشکل تھیں، ان کو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، ان کو حضرات علماء اور فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں وضاحت سے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں بہت سی کتابوں میں صرف روزمرہ کی زندگی کے مسائل جمع کر دیے گئے ہیں، ان کو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں۔ تو الغرض ہم کو اللہ کے احکام قرآن، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملیں گے۔ تو ہمیں اللہ کا غلام اور بندہ بننے کے لیے پہلے قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم صحیح معنی میں اللہ کے بندے اور غلام نہیں بن سکتے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت مزاج اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو خدا کی کسی بات میں جس کا بھی ان کو حکم دیا گیا ہے نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں دوزخ سے بچنے اور بچانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جن باتوں کو دوزخ میں لے جانے والی باتیں قرار دی گئی ہیں ان سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ اور دوزخ میں لے جانے والی چیزیں کون کون ہیں، یہ قرآن و حدیث کے پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ لہذا آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث اور دین کا علم حاصل کرنا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے تاکہ ہم دوزخ میں لے جانے والی باتوں سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس، اے لوگو تم فرائض اور قرآن کا علم حاصل کرو، لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، کیونکہ میں عنقریب اٹھا لیا جانے والا ہوں۔
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے، ایک قرآن کا علم، دوسرے فرائض کا علم۔ فرائض سے مراد وہ تمام باتیں ہیں جن کا جاننا سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے صاف صاف معلوم ہوا کہ دین کے علم کا حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جو فرض ہو، واجب ہو، اس میں کوتاہی کرنا گناہ کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنے والے کی کیا فضیلت ہے؟ بزرگوں اور دوستو، جب علم دین کا حاصل کرنا اتنا بڑا اہم فرض ہے تو اس کام میں لگنے والے کی فضیلت بھی ظاہر ہے۔ جیسے نماز اہم فرض ہے تو نمازی کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے، اسی طرح علم حاصل کرنے والے کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو اللہ بلند کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بس علم تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ ہی علم دینے والے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کا علم وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اور جو علم دین حاصل نہیں کرتے گویا وہ اللہ کی طرف سے بھلائی اور رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کر کے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس سے بڑی دولت ہمیں کیا چاہیے؟ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بزرگوں، اس سے بڑی کیا چیز چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دنیاوی علم حاصل کرنے سے ممکن ہے کہ دنیا کی زندگی میں چند مشکلات آسان ہو جائیں، کھانے پینے رہنے سہنے کی منزلیں آسان ہو جائیں، لیکن کیا دنیاوی علم سے جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کی غرض سے علم دین حاصل کر رہا ہو تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ بزرگوں، اس حدیث سے علم حاصل کرنے والے کی کتنی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ علم حاصل کرتے کرتے انتقال ہو جائے تو جنت میں وہ نبیوں کے قریب ہوگا، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ نہ سوچیں کہ مدرسے میں داخلہ لے کر ہی ہم طالب علم بن سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے میں لگ گئے تو ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مثلا گھر میں دینی کتابوں کا مطالعہ کر کے، کسی عالم سے پوچھ کر، یا مدرسے میں داخلہ لے کر، یا تبلیغی جماعت میں نکل کر، غرض کسی بھی صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے میں لگ گئے تو انشاءاللہ ہمیں یہ فضیلت مل جائے گی۔ اس طرح ہم عمر بھر طالب علم رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم مریں گے تو ہمارے لیے یہ بات مقدر ہوگی، مرنا تو بہرحال ہے، کیوں نہ علم دین حاصل کرتے ہوئے مریں اور یہ فضیلت حاصل کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق پوری زندگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں جو بھی فضائل وارد ہوئے ہیں ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔